बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं और थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, इससे कुछ चंद सातें पहले खबर ये आई कि उनकी 7 मुकदमात में वो दरख्वास्त ज़मानत थी और उनमें से कुछ दरख्वास्तों के ऊपर जो थी वो तौसीक़ कर दी गई है 9 मई तक, और कुछ दरख्वास्तों के ऊपर उनको अबूरी ज़मानत देते हुए मुतल्लिका जो अदालतें हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो वो धींगा मुश्ती हुई थी उसके ऊपर जो मुकदमात बने थे वो उनको मुतल्लिका कोर्ट से या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ रजू करने का कह दिया गया है। तो उससे पहले थोड़ी देर पहले जब समाअत मुकम्मल हो गई, फ़ैसला महफूज हो गया, तो वो एक तस्वीर है, वो तस्वीर अदालत के अंदर की है। वो अगर आप तस्वीर देखें तो जो चेहरों पर आया है वो असल में पर्दे के पीछे वो गुजर रही है। इमरान खान साहब की ये शक्ल, ये तस्वीर देख के थोड़ी देर पहले जो मुझे खबर मिली थी वो खबर मुझे लगता है कि वो दुरुस्त है। काउंटर चेक भी मैंने बहरहाल वो किया है, लेकिन ये तस्वीर और इनके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि क़यामत होके गुजर चुकी है इमरान खान साहब के ऊपर से। अभी हमें उस क़यामत के असरात जो हैं वो नज़र आना बाकी हैं, वो आएंगे। जाहिर है कि जो फ़ैसले हैं वो पहले हो चुके हैं, जो कहानियाँ सुनानी थी वो सुनाई जा चुकी हैं, जो बाजियाँ पलटनी थी वो पलट चुकी हैं, और पलटी हुई बाजियों के जो असरात हैं वो इन चेहरों के ऊपर तासुरात की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। खबर ये है कि इमरान खान साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 2022 में उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी। जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी तो उन्होंने जो होता है आर्टिकल 5 ला के कासिम सूरी साहब ने फवाद चौधरी साहब की एक तहरीक के ऊपर जो था वो मुस्तरद कर दी, और इजला यानी कि वो क्या उसको कहते हैं जी, तहरीक अदम एतमाद जो है वो खारिज कर दी। खारिज से मुराद ये कि वो उसको इस काबिल ही नहीं समझा और रूलिंग दे दी कि ये गैर आइनी है, क्योंकि ये आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये अमेरिका के कहने के ऊपर की गई है। साथ ही इधर इमरान खान साहब का एक रिकॉर्डेड जो है वो तकरीर नशर की गई, और साथ ही जो सदर ममलकत थे उन्होंने उनकी जो एडवाइस के ऊपर असम्बलियाँ तहलील कर दी, और 3 महीने बाद इलेक्शन, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में वो इलेक्शन जो थे वो मांग रहे थे। इलेक्शन नहीं हुए, उनको लॉन्ग मार्च करना पड़ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले 1 साल से इमरान खान साहब जो हैं वो इंतखाबात मांग रहे हैं, और जूं जूं वक्त गुजरता जा, और क्यों मांग रहे हैं फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि फैज साहब इंटैक्ट थे, जनरल जो बाजवा साहब हैं वो फौज के प्रेशर में थे, इस वजह से वो इमरान खान साहब की खुल के उस तरह से मदद नहीं कर सके थे। बंदयाल साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, वो कायमो दायमो आबाद रखे, वो अपने उहदे के ऊपर मौजूद थे। और मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है जब इस तरह ट्राइका ये हो वाली, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना हो, और जनाब वज़ीर आज़म जो है वो चले गए थे, लेकिन सेटअप जो भी बनना था वो उसी तरह ही बनना था। तो बड़ी उम्मीद थी कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे। प्लान बड़े खौफनाक थे, और मतलब ये कि बाजवा साहब को फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाफिज साहब का रास्ता रुक जाएगा, और ब्ला ब्ला ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अब ये घिसटते घिसटते गिरते गिरते अब आखिरी जो मोरा बचा है उसके जाने से पहले ये इंतखाबात करवाना चाहते थे। 14 मई की डेट मिल गई। ये ऐसा ही है ना जी, 14 मई की, 14 मई को भी नहीं हो रहे। तो गवर्नमेंट ने जो या इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी थी, इलेक्शन कमीशन ने, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि जी हाँ इसके ऊपर हो जाए तो कोई इतराज़ नहीं है, वो अक्टूबर की है, गालबन 8 अक्टूबर, अगर मुझे मेरी याददाश्त दुरुस्त काम कर रही है, या आप अक्टूबर लगा लें। सर अक्टूबर में भी नहीं होना इलेक्शन, ये खबर है। खान अच्छा क्यों नहीं होना है सर? अगर अक्टूबर में इलेक्शन होना है तो फिर बंदयाल साहब जो इमरान खान साहब का आखिरी मोरा है, जो उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं और उनको 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए वापस लाने के में अपने कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी अपने 2 ब्रदर जजों के साथ, तो फिर सर उनका जो है वो जून जुलाई में जाना बनता है। जून में या जुलाई में गवर्नमेंट की ख्वाहिश होगी। कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो हैं नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू फरमाई है, एग्जेक्टिव ऑर्डर आ सकता है, एग्जेक्टिव ऑर्डर जा सकता है। अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए एक जज बहाल हो सकता है तो फिर एक जज माजूल भी हो सकता है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस लेने से।
یہ ارادے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر وہ عمل کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ اور پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کے اگر انہوں نے، یعنی کہ کس نے، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اگر وزیر اعظم کو کچھ ادھر ادھر نااہل کرنے کی کوشش کی تو ہم بھرپور جواب دیں گے، پارلیمان اس کو حملہ تصور کرے گی اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ وہ جواب کیا ہوگا وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن ارادے یہی۔ اب ٹیکنیکلی ہم جو پولیٹیکل سائنس کے اصول کے مطابق جو ٹائمنگ ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو بہت سارے کام اس گورنمنٹ نے اس وجہ سے روکے ہوئے ہیں کہ بندیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا کام کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینے والا وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اس کے تحت جو ریفرنس بھیجنا ہے سپریم کورٹ میں وہ نہیں بھیج رہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندیال صاحب نے آپ ہی بیان ہو دیتے، وہ ریفرنس دیتے بیان ہے کر کے، اور اگر ان کو اٹھنا بھی پڑا تو وہ اعجاز الاحسن اور وہی بینچ 2017 سے 16 سے جو ہر اہم فیصلہ جو کرتا ہے وہی جج سارے کے سارے لائک مائنڈڈ، ان کا ایک بینچ بنے گا اور کہیں گے کہ نہیں یہ پارٹی پہ پابندی نہیں لگ سکتی، نہ عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں۔ سر توشے خانے، توشہ خانہ، کڑی ریفرنس، فلانا ریفرنس، یہ سارے رکے ہوئے ہیں بندیال صاحب کی وجہ سے، کیونکہ بندیال صاحب کا جو اختیار ہے بینچ بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے مرضی کا، تو اور عمران خان صاحب کو یوں دھو کے جناب وہ کل ڈرائی کلین کر کے واپس سیاست کے میدان میں اتاریں گے، بلکہ الیکشن بھی کروا دیں گے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کی نااہلی کا جو معاملہ ہے، نواز شریف صاحب پاکستان اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ چانس نہیں لینا چاہتے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں، ان کی اپیل لگتی ہے، بندیال صاحب ان کو یوں کر کے جناب فارغ اپیل فارغ دین جیل پہ جو، تو سر عمران خان کون پڑھے گا؟ وہ جو کہتے ہیں نا وہ ایون پلینگ فیلڈ جو ہوتا ہے کہ ترازو برابر، وہ نہیں ہوں گے۔ ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی معاملت ہوگی، تو اس لیے ان کے ہوتے ہوئے یہ والے کام نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے وہ کام رکے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کیا سین ہے، مطلب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت جس نے عمران خان صاحب کا سارا گاند، اور میں نے وہ جو آپ کو بتایا تھا نا کہ ادھر سے ایک پریزنٹیشن بھیجی گئی تھی، وہ ایک بہت بڑے افسر کے پاس، چڑیا گھر والے افسر کے پاس، چڑیا گھر لاہور ہے، میں آپ پر والا جو چڑیا گھر ہے یوں کہہ لیں، کہ جو ان کو بھیجے گی کہ جی کہ ہم تو یہ جو ہماری محبتی بحال کرتے ہیں، یہ سارا جو گند ہماری طرف سے آپ پہ پھینکا گیا ہے یہ مریم کی ٹیم کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور اسی پھر آپس پرا حافظ صاحب تے عمران خان گل ختم۔ انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ ہم عمران خان نہیں ہیں، ہم محسن کش نہیں ہیں۔ اس حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اس حکومت نے عمران خان صاحب کے گندے ترین جو فیصلے تھے اور ہمارا جو ایک ناکام تجربہ تھا اس کا سارا ملبہ اٹھایا ہے۔ اب ہم ان کو پیچھے سے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے پیروں سے زمین نہیں کھینچ سکتے، ان کو پیچھے سے دھکا نہیں دے سکتے، ہم ان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے۔ تو یہ باتیں ہو چکی ہوئی ہیں پہلے۔ تو اسی تناظر میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ستمبر میں چیف صاحب جاتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، جن کی کوشش ہے کہ ریٹائر ہونے سے پہلے وہ الیکشن کروا لیں، تو ستمبر اور اکتوبر میں الیکشن، تو اکتوبر میں اگر الیکشن ہونا ہے، ستمبر میں چیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہ نواز شریف صاحب واپس آئے، نہ کمپین چلی، نہ جو یہ گند جو اٹھایا تھا عمران خان صاحب کا اس حکومت نے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر ہے بیڈ اکانومی کا، پاکستان کا جو غریب تنگ ہے، جو کہہ لیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ڈالر نیچے نہیں آ رہا، 100 طرح کے جو مسائل ہیں، یہ گورننس کے جو ایشو ہیں، یہ سارے کے سارے تو عمران خان صاحب کا گند سمیٹنے کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ وہ اپنے کھاتے میں لے کے الیکشن میں کیوں اتریں گے؟ لاجیکل کویسچن ہے کہ نہیں ہے؟ تو سوچنے والوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر ستمبر میں بھی یہ جاتے ہیں تو وہ مارجن کم ہے، وہ ٹائم سپیس کم ہے، ہمیں ان کو ٹائم اتنا دینا پڑے گا اس گورنمنٹ کو، یا گورنمنٹ کا مطالبہ کہ اتنا ٹائم ملے کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو، عام آدمی کا سانس نکلے۔ ایون پلینگ فیلڈ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ مناسب ٹائم ملے ان کو کہ وہ اپنی پالیسیوں کے اثرات لوگوں کی زندگیوں کے اوپر آئیں، اور جو ہے پھر وہ ایک الیکشن کمپین لانچ کرے، اور اس کو بنیاد بنا کے کہ عمران خان یہ بیڑا گرک کر کے گیا تھا، یہ ہم نے معاملہ ٹھیک کیے ہیں، یہ اب آپ کے سامنے ہیں، اب آپ بتائیں کہ کیا بہتر چوائس ہے۔ اور انصاف کا تقاضا ہے کہ پچھلا الیکشن 2018 کا آپ نے
نواز شریف کو جیل میں رکھ کے کیا تھا، اب اگر اس کو جیل میں نہیں رکھنا تو کم از کم نااہل تو یہ بنتی ہے اس کی، اس کے لیے بھی بندیال صاحب کا گھر جانا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ الیکشن جو عمران خان صاحب پچھلے 1 سال سے مانگ رہے ہیں، یہ الیکشن سر اکتوبر میں بھی نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، اور اس کی کسی کو تکلیف نہیں ہونی، ایون عمران خان صاحب کو بھی نہیں ہونی، انہوں نے بھی چپ کر کے بیٹھنا۔ کیوں؟ کیونکہ سر وہ جو قیامت گزر چکی ہے ان فیصلوں کی وجہ سے، وہ جو ہوتا نا کہ ایک فیصلہ ایسا سنا، وہ اتنا قیامت خیز فیصلہ تھا کہ چہرے کی حالت یہ ہو گئی۔ تو نہ عمران خان صاحب کو کوئی اعتراض ہونا ہے، نہ 90 روز کے جو وہ آئینی پابندی ہے وہ نہ کسی عدالت کو چیتے آنی ہے، نہ کسی وکیل کو چیتے آنی ہے، کسی کے ذہن میں نہیں آنی، اور پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ سدھار کی کوششیں جو ہیں وہ تیز تر ہوں گی۔ اور یوں جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق جو سوچنے والوں نے پلان کیا ہے، سر ایک پلان آپ کا ہوتا ہے، ایک فیصلہ وقت کا ہوتا ہے، اور ایک حکمت اللہ پاک کی ہوتی ہے، فیصلہ آخری اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ تو وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ اللہ جانے، اللہ کی ذات جانے۔ یہ جو فیصلہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو پلاننگ ہے، جو حکمت عملی ہے، وہ یہ ہے کہ مارچ اپریل دے وچ کرا لو گے الیکشن 2024 دے وچ، ختم ہوئی گل۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے الیکشن کر دی رہی، میں اب پہ الیکشن ہوئی، تو وہ جناب یہ والا ان کا حال ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کے خلاف ان کے جو سیاسی اور انتظامی جو ان کے مخالفین ہیں، جن کو انہوں نے 1 منٹ کے لیے پچھلے 1.5-2 سال سے سانس لینے نہیں دیا، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ 2024 اپریل مارچ اپریل کہہ لیں میں کروائے جائیں گے، اور اس کی پیچھے جو لاجک ہے، جو ریزن ہے، جو منطق ہے، جو آرگومنٹس ہیں، وہ میں نے آپ کے حضور جو ہے وہ موٹے موٹے پیش کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سیاسی، دیکھیں میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کچھ فیصلے کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں، کچھ وقت کے ہوتے ہیں، اور کچھ حکمت اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ تو کل کو کیا ہوتا ہے، میں آج کی آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں کہ آج فیصلہ سازوں نے پاکستان کے لیے یا اپنی سہولت کے مطابق کہ پاکستان کو یہ چیلنج ہیں، یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل سے نکالنے کے لیے اس گورنمنٹ کو اتنا ٹائم جو ہے وہ سوٹیبل ٹائم، اتنا ریزنیبل ٹائم اتنا بنتا ہے تاکہ یہ جب قوم کے سامنے جائے تو اس کو الیکشن کمپین میں جو شکل دکھانے کے لیے یا اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو، تو وہ اس لیے یہ سب کچھ کڑویاں گولیاں شوریاں سب کچھ نگلنا پڑ رہا ہے کہ غلطیاں بہت بہت بڑی کی ہیں پاکستان کی فیصلہ ساز شخصیات نے، اور وہ خمیازہ جو ہے وہ اب اداروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، یوں کہہ لیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے خیر کی خبر کسی طرف سے بھی نہیں ہے۔ تو باقی گرفتاری آج ہے، کل آج بچت ہے تو کل گرفتاری بھی ہوگی، کوئی زیادہ لمبی چھوٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی سلسلہ اس طرح بنتا ہے عمران خان صاحب کا۔ قصہ مختصر، خان صاحب کوئی الیکشن نہیں، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔